سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرتے تھے، مالی، فائنینشیل ہیلپ. تو جب واقعہ افک ہوا، ان رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس ساری باتوں کو کرنا شروع کر دیا. مجھے امید ہے لوگوں کو پتا ہوگا واقعہ افک کا. سیدہ عائشہ پہ بہتان لگایا منافقین نے، بے حیائی کا، معاذ اللہ. تو یہ رشتہ دار جن کی سیدنا ابو بکر صدیق مدد کرتے تھے فائنینشیل، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس بات میں پارٹیسپیٹ کر دیا. کیا باپ کا نیچرل ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے کیا ہوگا نیچرل ریئیکشن؟ غصہ ہو گئے، اور وہ جو ان کی فائنینشیل ہیلپ کر رہے تھے فوراً کھینچیں گے. آف کورس، رائٹ، اٹس ویری نیچرل، کوئی ایسی ان نیچرل بات تو نہیں ہے. جب واقعہ انفولڈ ہوا، آیات نازل ہوئیں، سیدہ عائشہ کی برات کی آیات نازل ہوئیں، تو لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے کیا کیا. انہوں نے توبہ کی، ان کے اوپر حد قذف بھی لگی. تو توبہ کر لی، حد قذف لگ گئی، انہوں نے معافی مانگ لی. لیکن آف کورس باپ کا دل تو باپ کا دل ہوتا ہے نا. میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات. اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی سورۃ النور کے اندر، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کہ یہ جو لوگوں کے پاس مال ہے، یہ جو فضل اور وسعت والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں اور مسکین اور مہاجروں کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہ چھوڑ. In other words, reinstate that. دوبارہ سے شروع کر دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. ان کو چاہیے کہ درگزر کر دیں، معاف کر دیں. کس کو معاف کر دیں؟ بیٹی پہ بہتان لگانے والوں کو معاف کر دیں. اور اللہ نے ایک اصول بتایا کہ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ دوسرے الفاظ میں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کرو. اگر تم لوگوں کو معاف کرنے کا تمہارے اندر ہمت، حوصلہ نہیں ہے نا، تو یہ بھی ایکسپیکٹ مت کرو کہ اللہ تمہیں معاف کریں گے. ان ادر ورڈز، لوگ معافی نہیں کرتے، نہ لوگ معافی مانگتے ہیں اور نہ لوگ معاف کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ اپنے دل کو کیوں گاربیج کین بنا کے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر حسد، کینہ، بغض، تکبر، نفرتیں. او مائی گاڈ، یہ دل ہے کہ گاربیج کین ہے؟ یہ دل ہے جو ہمیں اللہ کو پریزنٹ کرنا ہے قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. کیا کام آئے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سوائے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا. اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن صرف سلامتی والا دل کام آئے گا. دیٹس اٹ. کسی نے کہا کہ دل ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک گلاس لیں اور اس کے اندر اپنے دل کو نکال کے سکویز کریں، نچوڑ دیں، تو وہ جو دل سے نکل کر اس گلاس میں آئے گا اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کے مجھے کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو کہ دیکھو میرے دل میں کیا ہے. یہ ہے قلب سلیم. رات کو نیند کیسے آتی ہے کسی کی نفرت دل میں رکھ کے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم ایسا کر سکو کہ رات کو اس حالت میں سو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی ال فیلنگ نہ ہو، تو ایسا ضرور کرنا. اور پھر فرمایا کہ یہ میری سنت، پھر دل صاف کر کے سوتا ہوں، اور جو میری سنت کی اتباع کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام.